چاہتا ہے تو اس کا استاد ہو رہے ہیں، کوئی ارضیات پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا ہو رہے ہیں، کوئی علم نباتات پڑھنا چاہتا ہے تو اس کا استاد ہو رہے ہیں۔ ہر شعبے کا استاد بھی الگ ہے، ہر شعبے کا نام بھی الگ ہے، بلکہ اتنے کا ہر شعبے کا مدرسہ بھی الگ ہے۔ جس امام کے ایام گزر رہے ہیں وہ ایسی عظیم ہستی ہے، شعبہ بھی ایک ہے، استاد بھی ایک ہے، جنہوں جڑے جڑے علم کی ضرورت آئی وہ آنا آئی، تفسیر ایک کو پڑھاون والا، حدیث ایک کو پڑھاون والا۔ اچھا ایمان نال دسیا تہاڈا نعرہ پاک کی سن تو نہیں گیا؟ پریشان نہیں ہو رہا، ایک استاد سارے علوم ہے۔ میں کتنی عظمت بیان کرے سب اپنے امام دی، پھر اس امام دی شاگردی اختیار کرنے والے دنیا دے کوئی سائنسدان بڑھیا، کوئی فلکیات دا ماہر بڑھیا، ثابت ابن قراج ہے۔ آج لوگ وجہ ہوئے تلاش کریں دے بھئی یہ زمین زمین تو اڑ کے جہاز فضاوت پرواز کی میں کریں دے۔ امام دے شاگرداں جہاز نہیں، ثابت ابن قراج ہے، آپ ہوائے پرواز کریں دے۔ یہ دنیا کے جتنی علمی ترقی ہے اس دی مرکز اسے امام جعفر صادق علیہ السلام صلوات پڑھ سکتے ہو امام کے ساتھ صلی علی محمد وآلہ۔ اس امام نے اس یونیورسٹی قائم کی ہوئی جنہیں 4,000 شاگرد، ہر کہنی اپنی قسمت ہوتی ہے، جیڑا سبق لے کے ویندا ہے، سبق حلال بھی ہر کوئی نہیں ہوتا۔ شاگرد امام نے تے دکاناں اپنی آواز کھولیاں، خیر انہوں سب کچھ نصیب ہوئے، شاگرد تو امام دے ہاتھ لیکن سبق حلالی کا مظاہرہ نہ کر سکے۔ خیر میں چاہتا میں جس حوالے نال جناب کو زحمت دے دیا، امام دی اس یونیورسٹی امام فرما رہے ہیں اصل سمجھتے ہیں اللہ انہوں بڑی خیر دینا ہے، انہوں دنیا بھی ساری خیر ہے، جن کو دولت ڈھیر ہوئے، زمین ڈھیر ہوئے، کاروبار ڈھیر ہوئے، پیسے کی ریٹ ڈھیر ہوئے، دنیا کے وسائل میں نوکر چاکر ہوئے، اے دنیا کا بڑا عہدیدار ہوئے، لیکن نہیں آؤ اس یونیورسٹی دے سب تو بڑے استاد تو پوچھتے ہیں اللہ اگر اپنے بندے نال بھلائی کرے تو اللہ کیڑی شے دیندا ہے، بندے نو کیڑا صرف ادا کریں دے۔ میرے امام فرماتے ہیں جدا اللہ اپنے بندے نال بھلائی دا ارادہ کریں دے انہوں دو چیزاں ادا کریں دے، کیڑیاں؟ ایک دنیا دا زہد ادا کریں دے، دوسرا اپنے دین دی سوجھ بوجھ ادا کریں دے۔ لہذا دنیا دی سب تو بڑی خیر، دنیا دی سب تو بڑا عہدہ، دنیا دی سب تو بڑی عزت، دنیا دی سب تو بڑا عہدہ اور بہت بڑا پروقار عہدہ ہے بندے دا علوم اہل بیت دا طالب علم ہونا۔ میں نہیں کہہ رہے، امام فرما رہا یعنی جتنے موجود ہو، اگرچہ کدی لگتا ہے وطن چھوڑے، کدی لگتا ہے بہن بھائی چھوڑے، یہ سفر کیتا جنت المصطفیٰ کی آ گئے۔ میں کوئی راز دی گل پہ کرے رہا، پریشان تو نہیں ہو گئے؟ صلوات پڑھ سو بلند آواز نہ۔ لگتا ہے بعض اوقات بندہ پریشان ہوتا ہے، لیکن امام فرماتے ہیں جی ساری اس علم دی تحصیل دی راہ تے نکل پہ پریشان نہ ہو، اللہ دی بھلائی اس جو ہے وہ تینوں دنیا کا زہد دیتا ہے تے ساڑھے اس دین دی سوجھ بوجھ ادا کرے۔ اے لوگ ہیں حضرت علامہ سید علی رضا نقوی النجفی جنہوں اللہ نے اس دین کی سوجھ بوجھ عطا کی دی، متقی، پرہیزگار، زاہد،
صرف زاہد نہیں، صرف عالم نہیں، صرف متقی پرہیزگار نہیں، کتنے شاگرد تربیت کر گئے اور کتنا دے شاگردان جو میرے واسطے انہوں نے بیان کیتا بھئی علم نال اس قدر علم دوستان اتنی محبت کریں دے حق قبلہ بھئی گھروں نکلے گھر لے کے بازار تو جاؤ سامان لے آؤ، سامان لینے واسطے ٹورے رستے کو بندہ مل گیا، انہیں آکھا دیا ہے میں علمی مسئلہ میرا انہوں حل کرو، انہوں حل کریں دے جنہیں گھر واپس آئے اسو تا بھیجے آئی سعودہ سلام واسطے آدھے وہ بھل گیا۔ اس قدر محب آل محمد دا دین بیان کرانے اور کئی چیزاں دیتا قبلہ دیا ایسا خود بھی بعض دفعہ ملاقات نہ انہوں نے اٹھن بیٹھن نہ لیتا اندازہ ہویا انتہائی انقلابی شخصیت، انتہائی نیک پرہیزگار شخصیت، اور سب تو بات یہ ہے کہ اتنے بڑے باپ دے بیٹے، اتنے بڑے مدرسے دے مدرس اور اتنے بڑے عہدے دے فائل، پھر بھی انتہائی مٹیا ہویا انسان پایا، آجزی والا، انکساری والا۔ تو آج میرے جو عام بندہ بھی گیا ہے نا کوئی فرق نہیں سید واسطے، جی میں مٹی دے بیٹھا میرے نال مٹی دے بیٹھا، انتہائی آسان انداز جڑا تو آج میرے واسطے کل پاکستان جانا ہے، یقیناً یقیناً اس سید دی سیرت مشعل راہ ہے تو آج میرے واسطے خدا مند عالم انہاں دی خدمت